نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء 20ویں صدی کی تیسری دہائی جو ایک برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ ارتقائی عمل کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں پر تجاویز اور فارمولوں کا جو ہے وہ ہمیں ایک وسیع پیمانے پر جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتے ہوئے اس کے تشکیل پاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی ہم آہنگی کا کوئی تصور جو ہے وہ اختیار ہو سکے۔ غرض ہے کہ اگر اس عراق کے اندر ہم دیکھیں تو وہ سوچ جو ہندوستان کو ایک نئے اصلاحات کے آئینہ دار بنانے کے لیے جو سوچ اور فکر تھی اسے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک نشو و نما کا ارادہ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا ہمیں تصور کا جو آغاز ہے وہ سائمن کمیشن سے ہوتا ہے، پھر دہلی مسلم تجاویز آتی ہیں، اور پھر اسی طرح جو اس عہد کا ایک اور اہم جو سنگ میل قرار دیا جاتا ہے بالخصوص ہندوؤں کی سوچ اور فکر کے لحاظ سے وہ ہمیں نہرو رپورٹ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب نہرو رپورٹ کا جو ہے وہ ایک جو اس کی اہمیت کا تصور ہے وہ اس کے اس لحاظ سے ہے کہ جس پس منظر کے اندر اس کو نہرو رپورٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، پھر پس منظر کے علاوہ جو اس کے اندر جو ہندوؤں کی جو ایک سوچ اور فکر تھی جس سے مسلمانوں کے لیے ایک الارمنگ کانسیپٹ جو پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ اس کے اندر، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمیں اس کی اہمیت پر جو ہے وہ ایک تصور دینے کا جو ہے وہ اصول جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح نہرو رپورٹ ایک اہمیت کا حامل جو ہے وہ واقعہ ہے، اور اگر اسے تاریخ ساز بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہرو رپورٹ کے نتیجے کے اندر جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جس اختلاف کا آغاز ہوا وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان کے قیام کا سبب بنا۔ تو اس طرح نہرو رپورٹ کو ہم پس منظر کے اندر جا کر دیکھیں تو سائمن کمیشن جو انگریزوں کی طرف سے ہندوستانیوں کے ساتھ ان کی مشاورت کے ذریعے کوئی ایک تجاویز کا کوئی راستہ تلاش کرنا یا ایک مسودے کی تیاری کا عمل جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، وہ اپنے اس عمل کے اندر تو کامیاب نہ ہو سکے، اور اس طرح انہیں سائمن کمیشن کو ہندوستان کی اہم سیاسی قوتوں کی طرف سے سائمن گو بیک کے نعرے کی وجہ سے ناکام وطن واپس لوٹنا پڑا۔ تو اس طرح وہ اپنے جس مقصد سے جب ناکام آئے تو انہیں ہندوستانیوں کا جو طرز فکر و عمل ہے وہ ایک ایسا طرز فکر و عمل لگا کہ جو ان کو اپنے مفادات کے حقوق اور تحفظ کا جو ہے احساس نہ ہونے کا جو ہے وہ تصور دیتا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک چیلنج کے طور پر کہا کہ اگر ہندوستانی جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی مشاورت کا عمل جو ہے وہ انگریزوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آج خود مشاورت کا عمل کر لیں، اور مشاورت کے کسی اس عمل کے نتیجے کے اندر کوئی ایک ایسا لاہ عمل بنا لیں جو ان کے درمیان جو ہے وہ اتفاق رائے کا تصور قائم کرے، تو انگریزوں کے لیے اس کو بھی نافذ کرنا جو ہے وہ ایک ایسا پہلو ہوگا جو ان کے لیے کوئی ناقابل قبول تصور کے ساتھ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ان کی جو بنیادی جو اس کا تصور تھا وہ ایک طرف اپنی کمٹمنٹ کو ظاہر کرنا کہ وہ ہندوستان کے اندر وہ ایک ایسی ریفارم دینا چاہتے ہیں کہ جو ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے قابل قبول ہو، دوسرا انہیں ہندو اور مسلمانوں کا جو اتحاد نظر آیا سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے وجہ سے اصول کی بنیاد پر، وہ جو اتحاد نظر آیا تھا ان کو شاید انہیں ان کی ڈیپتھ کا اندازہ تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی اگریڈ کانسیپٹ آف دا پروپوزل کوئی تیار کر سکتے ہیں تو وہ برٹشر کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں قومیں از خود جو ہے وہ کسی ایک ایسے فارمولے کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہوں گی کہ جو دونوں قوموں کے مفادات کے تحفظ کی بنیاد بن سکتا ہے، کیونکہ انہیں پس منظر کے اندر شاید میثاق لکھنؤ کا جو ایک تاریخ ساز بٹر فیکٹ تھا وہ بھی انہیں اندازہ تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک اتحاد کا جو ایک کانسیپٹ پیدا ہوا تھا سائمن کمیشن کے موقع اوپر، اس کا بھی جو ایک ریالٹی ہے اس کو دونوں قوموں کو اس کے سامنے رکھنے کے لیے، تاکہ دونوں قوموں کے جو بیانی ہے وہ کہیں سوچ اور فکر کے تحت یہ نہ تشکیل پا جائے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک قوم کا کوئی تصور جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ایک بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا کہ انہوں نے اپنا جو اختیار تھا اس کی گیند جو ہے وہ دونوں قوموں کے ہاتھ میں پکڑا دی، ہندوستانیوں اور مسلمانوں کے درمیان، کہ وہ کوئی تجاویز جو ہے وہ تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیں۔ اس کو چیلنج کے طور پر لیا گیا، جس طرح کا میں نے کہا کہ انگریزوں نے جو یہ عمل کیا تھا وہ دراصل ایک ان کے لیے تو اپنی افادیت اور اپنی سوچ اور فکر کی مثبت پہلوؤں کی عکاسی کرنا تھا، لیکن دراصل ان کا دوسرا جو پہلو تھا وہ ہیومیلیٹ کرنا تھا مقامی ہندو اور مسلمانوں کی دونوں قوموں کے لیڈرشپ کی جو ویژن ہے ان کے درمیان جو
ہم آہنگی اور بصیرت کا جو کانسیپٹ ہے، اسے انہوں نے چیلنج کیا کہ جو آپ ایگریڈ فارمولا لے کر آؤ گے ہم اس کو ایز اٹ از نافذ کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو تصور دیا گیا، اس تنقید کے نتیجے کے اندر یہ ایک تصور پیدا ہوا کہ ہمیں اس کا چیلنج کا جو ہے لارڈ برکن ہیڈ کا جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، اور چیلنج کے لیے پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جو موتی لال نہرو کی قیادت میں، جس کے اندر 2 مسلمان نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ایک کمیٹی کے نے جب یہ منصوبے کے تحت جو کام کرنا تھا، جس کے اندر ایگریڈ فارمولے کو طے کرنا تھا، لیکن المیہ یہ ہوا جب یہ کمیٹی بنا دی گئی اور اس کے اندر جو کنسنسس پیدا کرنا تھا، اس کے اندر وہ جو اصول تھے، جو میثاق لکھنؤ کے جو اصول تھے، ان اصولوں کے اوپر بھی کمیٹی کے جو دو ارکان تھے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ جو ہے اس کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ ان کی سوچ اور فکر جو ہے اس سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے طرف نظر۔ اس لیے جب یہ کمیٹی اپنی تمام کوششوں کے باوجود جب وہ کسی ایسے اصول اور ضابطوں کو تشکیل دیتے ہوئے میں کامیاب ہوتی نظر آئی جو مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت بن سکتے ہو، تو کمیٹی کے جو مسلم اراکین ہیں انہوں نے اپنے آپ اس کو علیحدہ کر لیا، اور اس طرح ایک جو مشترکہ کمیٹی کا جو کانسیپٹ تھا، یہ الٹیمیٹلی جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو اسے ایک ہندوؤں کی رپورٹ کا نام دے دیا، اور کیونکہ اس کی قیادت جو ہے وہ کمیٹی کی سربراہی جو ہے موتی لال نہرو کے پاس، اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ نہرو رپورٹ رکھ دیا گیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کہ وہ سائمن کمیشن کا جواب دینے کے نتیجے کے اندر، حالانکہ یہاں پر جا کر جو ہے وہ مسلمان جو ہے ایک بہت بڑا قدم جو ہے وہ نہرو رپورٹ کے تشکیل کے متفقہ تشکیل کے لیے جو ہے بنیاد فراہم کر چکے تھے، کہ جب دہلی مسلمان تجاویز کے اندر وہ اپنے سیپریٹ الیکٹوریٹ سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تصور کے تحت تبدیل کرنے کے لیے تیار تھے، کہ بشرطے کہ ان کے چند کچھ بنیادی جو مطالبے ہیں وہ تسلیم کرنے کے تھے۔ لیکن جب یہ نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1928 کے اندر، تو مسلمانوں کو جو ہے وہ تمام جو تجاویز جو دہلی مسلم تجاویز کے اندر بھی شامل تھی، ان سے بھی انعاف کر دیا گیا، اور جو میثاق لکھنؤ کے جو ایگریڈ فارمولا تھا اس سے بھی انعاف کر دیا گیا، اور سب سے اہم کہ جو مراد جو ہے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو کانسیپٹ انگریز بھی تسلیم کر چکے تھے، اس سے بھی ان کو محروم جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اور اس طرح اگر ہم یہ رپورٹ دیکھیں تو اسے محض اور محض جو ہے وہ ہندوؤں کی سوچ اور فکر کی آئینہ دار ایک رپورٹ کر دیا۔ اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہم سب سے پہلے انہوں نے جو تصور دیا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ نہیں دیا جا سکتا، اور کیونکہ اسے ہندوستان کی جو علیحدہ قومیتوں کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ ڈس انٹیگریشن ہے۔ اس طرح ایک انٹیگریشن کا کانسیپٹ جو ہے کہ ہندوستان کے لیے ایک ہی قومیت کا تصور ہونا چاہیے، اور ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تحت مسلمانوں کو جو ہے وہ سیٹیں مخصوص کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کی آبادی کے ایکچوئل جو ہے وہ تناسب کے مطابق۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو مسلمانوں کا اپنی نمائندگی کے لحاظ سے سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا، اور 1/3 جو ریپرزنٹیشن تھا ان کی نفی کر دی گئی۔ پھر مسلمانوں کے اندر جو ایک بنیادی سوچ اور فکر کا اصول تھا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ دیا جائے، کیونکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے اندر جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ اپنی حکومت بنا کر جو ہے وہ اختیارات کے تقسیم کے فارمولے کے نتیجے کے اندر وہ ایک ایسی ایگزیکٹو تشکیل دے سکتے تھے، وہ ایک ایسی اسمبلی بنا سکتے تھے جہاں پر وہ پالیسیاں اور پالیسیوں کو نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ ایسے اصول ضوابط کے مطابق جو ہے وہ استعمال کر سکے جس سے مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کا ایک راستہ جو ہے متعین کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار دیا بلکہ واضح کر دیا کہ ہندوستان کے اندر ایک نظام ہوگا، اور دیٹ ول بی دا یونٹی فارم آف گورنمنٹ۔ اور یونٹی فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو یہ ساری میں کوئی بھی اگر انالیسس کرتا تو یہ اٹ مین کہ پورے ہندوستان کے اندر تو حکومت صرف ہندوؤں کی بن سکتی تھی، کیونکہ آبادی کا جو تناسب تھا وہ 1 اور 4 کا تھا۔ اس طرح وہ بھی اصول جو ہے فیڈریشن کی بھی نفی کر دی، اور یہ بھی وہ اصول تھے کہ جس کو ہندو بھی مان چکے تھے، انگریز بھی مان چکے تھے، اور سوچ اور فکر کے کسی زاویے کے تحت بھی جو ہے وہ یونٹی فارم آف گورنمنٹ ہندوستان کے حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ ایک درست تصور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا ایک اور بنیادی مطالبہ تھا کہ سندھ کو بمبے سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی تصور کر دیا گیا کہ سندھ کو جو ہے وہ بمبے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سندھ جو ہے وہ اپنے وسائل سے جو ہے وہ ایک صوبے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ترقی اور وسائل چاہیے وہ اس کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہے وہ جو ایک مسلمانوں کا اور مطالبہ تھا اس سے بھی ان کا انحراف کر دے گا۔ تو یہاں پر جا کر جو بنیادی تصورات تھے اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے وہ ان کی تمام کی جو ہے وہ نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو جو رد عمل تھا وہ مسلمانوں کا تو واضح تھا، کیونکہ جب وہ کمیٹی ہی سے جس نے یہ رپورٹ تیار کرنی تھی اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے تھے، تو وہ اس رپورٹ کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی رپورٹ ہے، اس لیے وہ اس کو انہوں نے تسلیم کر دیا۔ لیکن انگریزوں کے لیے بھی یہ رپورٹ جو ہے وہ ایک بے معنی سی کاوش یا ایک رپورٹ قرار دی جا سکتی تھی، اور انہوں نے ایسا ہی تصور جو ہے وہ اختیار کیا کہ وہ ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ رپورٹ کے اندر مسلمانوں کی جو ہے وہ جو ول شامل ہوتی ہے نظر آنی چاہیے تھی۔
وہ انہیں ان کے اندر کہیں نظر نہیں ہے. تو اس طرح کہتے ہیں نہرو رپورٹ ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر if you have to see the actual mind of the Hindus towards the Muslim and towards the nature of power that they want to have within the subcontinent, within the British government, تو اس کے واضح ہو جاتا تھا کہ they want such government in which no one else except the Hindu should have the power, authority of the government. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک طرح مسلمانوں کے جو سیاسی شعور کا جو نشو پانا تھا، جو مسلمانوں کے مطالبات کے لحاظ سے ایک سوچ اور فکر کا پروان چڑھ جانا تھا، ان تمام کی نفی کی گئی، اور ہندوؤں نے اپنی سوچ اور فکر کی جو ایک علامت ہے کہ ہندوؤں کی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر حکومت کا جو تصور ہے اس کو حاصل کیا. تو ہندو ذہنیت کا کہا جاتا ہے کہ نہرو رپورٹ واز دا بیسٹ ریفلیکشن آف دیٹ. تھینک یو.